مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنے غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذران محبت پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جان ساران بدر و احد پر درود، جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام. ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. دوستان محترم، عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی جمبوسر کے زیر اہتمام ہر سوموار ہفتہ واری اجتماع منعقد ہوتا ہے. ماہ رمضان کے بعد یہ پہلا اجتماع ہے، اور کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ ٹھیک آج کی رات 15 شوال کی رات ہے، اور آج ہی کا دن حضرت سید الشہداء اسد اللہ و اسد رسول سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، کہ ہمیں ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت کی سعادت مل رہی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال تمام شہدائے احد، بالخصوص سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مراقد پر نور پر اپنے انوار و برکات اور تجلیات کی بارشیں نازل فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے. دوستان محترم، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان میں قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جب آپ کا ابو جہل کے ساتھ مقابلہ ہوا، اور ابو جہل کے کفر کے مقابل آپ نے دین اسلام کو قبول کیا، تو اللہ رب العزت نے اس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو جہل کی ایک مثال بیان فرمائی قرآن کی اس آیت میں.
اللہ رب العزت فرماتا اومن کان میتن فاحییناہ، بھلا دیکھو تو صحیح کہ جو مردہ تھا ہم نے اسے زندہ کر دیا، وجعلنا لہ نورا، اور ہم نے اسے نور عطا کر دیا، یمشی بہ الناس، اب وہ لوگوں میں اسی نور کی روشنی میں چلتا ہے، کما مثلہ فی الظلمات، کیا یہ اس کی طرح ہو جائے گا جو اندھیروں میں چلتا ہے، لیس بخارج منہا، جس اندھیرے سے وہ نکلنے ہی والا نہیں ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فَأَحْيَيْنَاهُ فرما کر کہ جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے اسلام کے ذریعہ زندہ کیا، پھر ہم نے اسے نور عطا کیا جس نور کی روشنی میں وہ چلتا ہے، اس سے مراد سیدنا امیر حمزہ کی ذات ہے۔ اسلام نے کفر کے دور کو میت یعنی مردہ ہونے سے تعبیر کیا ہے کہ وہ مردہ ہیں، اور ابو جہل جو اسلام اور نور ایمان سے محروم تھا اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ تو اندھیریوں میں بھٹک رہا ہے اور اس سے نکلنے والا نہیں ہے، تو کیا ایمان والا اس طرح کی اندھیریوں میں بھٹکنے والے کی طرح ہو سکتا ہے؟ یعنی ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فَأَحْيَيْنَاهُ کہہ کر کے زندگی عطا فرمائی، اور جعلنا لہ نوراً فرما کر کے ان کے لیے نور کی بشارت عطا فرمائی۔ اور قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر بھی اللہ رب العزت نے سورۃ الرعد میں ارشاد فرمایا أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى۔ یہاں بھی حضرت امیر حمزہ اور ابو جہل دونوں کا تقابل ذکر کیا گیا۔ اللہ رب العزت فرماتا أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ، کیا وہ شخص جو یقین رکھتا ہے کہ یہ حق کتاب اللہ کی طرف سے اتری ہے، کمن ہوا اعمیٰ، کیا یہ اس کی طرح ہے جو اندھا ہے؟ تو یہاں بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اس آیت کے ذریعہ بشارت دی گئی کہ وہ اللہ کے اترے ہوئے پیغام پر یقین رکھنے والے ہیں، اور ایسا بندہ اس کی طرح کیسے ہو جائے جو دین کو نہ مان کر کے اندھا ہے۔ کمن ہوا اعمیٰ، کیا وہ اندھے کی طرح ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے ان کی کئی شانیں کتابوں میں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک بڑی شان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ صفیہ اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے ارشاد فرمایا ابشرا، اے صفیہ اور فاطمہ تمہیں خوشخبری ہو، اتانی جبرائیل، ابھی ابھی میرے پاس جبریل امین آئے تھے، فاخبرنی، اور مجھے یہ بتا کر گئے ہیں، ان حمزہ مکتوب فی اہل السماوات، کہ حمزہ کے چرچے تو ساتوں آسمانوں میں ہو رہے ہیں۔ اور ان کے چرچے ساتوں آسمانوں میں کیسے ہو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ساتوں آسمانوں میں سے ہر آسمان میں یہ لکھا ہوا ہے حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسول، کہ حمزہ ابن عبد المطلب یہ اللہ کے بھی شیر ہیں، اللہ کے رسول کے بھی شیر ہیں۔ تو ان کے نام کے چرچے اللہ رب العزت نے ساتوں آسمانوں میں فرمائے، اور پھر ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے جنت، عند سدرۃ المنتہی، عندها جنت المأوی، سدرۃ المنتہی کے پاس جنت ہے،
ساتوں آسمانوں میں تو ان کے نام کے ڈنکے بج ہی رہے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے دخلت الجنت البارحہ، کل گزری ہوئی رات میرے صحابہ میں جنت گیا تھا۔ یہ دیکھو نبیوں کے ایمان کی شان، دخلت البارحۃ الجنہ، کہ میں کل رات جنت میں داخل ہوا، فنظرت، تو میں نے جنت میں نظر ڈالی، فَإِذَا جَعْفَرُ يَطِيرُ مَعَ الْمَلَائِكَةِ، تو میں نے جعفر طیار کو فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا کہ وہ جنت میں اڑ رہے ہیں۔ وَإِذَا حَمْزَةُ مُتَّكِئٌ عَلَى سَرِيرٍ متقین علی سرور مصفوفہ، ہے نا قرآن مجید میں سورۃ الواقعہ میں، سورۃ الرحمن میں بھی ہے کہ وہ جنتی جنت میں تکیوں پر ٹیک لگائے بیٹھیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے حضرت جعفر کو تو فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا، اور حمزہ کو میں نے ایک تخت پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے دیکھا۔ آپ غور فرمائیں کہ ساتوں آسمانوں میں بھی ان کے چرچے ہیں، جنت میں بھی ان کے چرچے ہیں۔ اور سیدہ فاطمہ خزاعیہ فرماتی ہیں کہ ایک دن احد کے میدان سے میں گزر رہی تھی، جب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس سے میں گزری تو میں نے ان کی قبر پر پہنچ کر کہا السلام علیک یا عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول علیہ السلام کے چچا آپ پر سلام ہو۔ تو سیدہ فاطمہ خزاعیہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ آواز سنی کہ حضرت امیر حمزہ کی قبر سے آواز آئی وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ غور فرمائیں، یہ ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان۔ اسی لیے ہمارے نبی علیہ السلام شہدائے احد کی قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرتے ہیں، اور حضرت ابو بکر و عمر کا بھی یہی معمول تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دونوں شیخین بھی شہدائے احد کے مزارات پر جایا کرتے تھے۔ لوگوں کو آج یہ بھی سند چاہیے کہ مزاروں پر جانے کا ثبوت کیا ہے، تو اگر وہ احد والے صحابہ کو مانتے ہیں تو یہ حدیث خود بخاری میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام خود اور حضرت ابو بکر و عمر بھی شہدائے احد کے مزارات پر جایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا جانا یہ امت کے لیے سنت بن گیا، ورنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو جہاں جاتے ہیں خود نوازنے کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قیامت تک اپنی مخلوق کو جو کچھ دینا ہے اس کا مرکز اور منبع ذات مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ اب دیکھو یہاں پر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو اتنے عظیم مراتب ان کے بیان ہوئے ہیں، ان میں سے بہت سارے مرتبے ابھی میں بعد میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ان کی خصوصیات کیا ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کے اسلام لانے کی بات اور پھر اس حوالے سے ہمارے ارد گرد کے ماحول اور معاشرے کی تھوڑی اصلاح کی طرف بھی ہم توجہ کر رہے ہیں۔ یہ میرے سامنے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ کتاب ہے، جس میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ لکھا گیا ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی علیہ السلام کے چچا بھی ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی ہیں، کیونکہ حضرت سویبہ جو ابو لہب کی باندی تھی اس نے حضرت امیر حمزہ کو بھی دودھ پلایا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو بھی دودھ پلایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اور حضرت امیر حمزہ میں محض 2 سال کا عمر کا فرق تھا، تو اس سلسلے میں یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے رضائی بھائی ہونے کا بھی انہیں شرف حاصل ہے۔ ان کے ایمان لانے والی جو بات ہے نا وہ بہت اہم ہے، اور اس میں ہمارے لیے بڑی نصیحتیں ہیں۔
ابو جہل ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے آیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس نے شتمہ، برا بھلا بھی کہا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے جسم پر نور پر اس نے کچھ غلاظت اور گندگی بھی پھینکی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو برداشت کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن وہیں پر صفا پہاڑی پر جہاں یہ واقعہ پیش آیا، وہیں پر عبداللہ ابن جدعان التیمی کا غلام رہتا تھا۔ اس نے یہ ساری باتیں بھی سنی اور سارا معاملہ بھی دیکھا کہ ابو جہل اللہ کے رسول علیہ السلام پر یوں ظلم کر رہا ہے کہ ان کو برا بھلا بھی کہتا ہے اور ان پر غلاظت اور گندگی بھی پھینکتا ہے۔ تو عبداللہ ابن جدعان کا غلام خانہ کعبہ میں جہاں قریشی لوگ بیٹھے تھے وہاں آیا، اور وہاں آ کر کے اس نے لوگوں کو اس چیز کی خبر دی کہ تم قریشی ہو اور ابو جہل نے اس طرح کا سلوک کیا ہے۔ تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شکار کرنے والے مرد تھے، آپ کو شکار کا بہت شوق تھا، آپ جنگل جاتے تیر کمان لے کر شکار کرتے، اور شکار کرنے کے بعد آپ کی عادت یہ تھی کہ جب بھی شکار کرتے تو آپ شکار کر کے گھر نہیں جاتے تھے، سیدھا خانہ کعبہ پہنچتے تھے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ لم یلبس حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ان اقبض متوشحا قوسه راجعا من قنص له۔ فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ ابن جدعان کے غلام میں حرم میں آ کر کے وہ بات بتائی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ ابو جہل نے یہ کام کیا ہے، تو ابھی وہ وہی ٹھہرا ہوا تھا کہ اتنے میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے اپنا تیر کمان اپنی گردن میں لٹکائے ہوئے حرم میں آئے۔ چونکہ آپ کی عادت یہ تھی کہ اذا رجع من قنصه لم يرجع الى اهله حتى يطوف بالكعبہ، کہ حضرت امیر حمزہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی رجع من قنصه، کہ جب بھی وہ شکار سے واپس پلٹتے، لم يرجع الى اهله، تو اپنے گھر نہیں جاتے، حتى يطوف بالكعبہ، بلکہ پہلے وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ تو ابھی وہ عبداللہ ابن جدعان کے غلام نے آ کر کے وہاں بات سنائی تھی اور امیر حمزہ شکار کر کے حرم میں پہنچے۔ اور کان اذا فعل ذلك لم يمر على ناد من قریش کا ایک منادی اعلان کر رہا تھا الا وقف، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ٹھہر گئے۔ اور حضرت امیر حمزہ کا معاملہ کیا تھا؟ کان اعز قریش واشدها شکیمۃ، کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش میں ایک غالب اور بہادر شخص تھے اور بدلہ لینے کے لیے فوراً تیار رہتے تھے۔ تو کان یومئذ مشرکا علی دین قومی، حالانکہ ان دنوں وہ اپنی قوم کے مذہب شرک پر تھے، ایمان نہیں لائے تھے، لیکن فلما مر بالمولات، جب آپ اپنی کنیز اور خادمہ کے پاس سے گزرے تو اس نے کہا یا ابا عمارہ، حضرت امیر حمزہ کی یہ کنیت ہے ابا عمارہ، ابو عمارہ، عمارہ ان کی بیٹی کا نام، ابو عمارہ۔ تو ان کی کنیز اور خادمہ نے کہا لو رأیت ما لقی ابن اخیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم من ابی الحکم آنفا، کہ کاش تم جلدی آتے تو تم دیکھتے کہ ابو الحکم یعنی ابو جہل نے ابھی تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی گھناؤنی حرکت کی ہے، اگر تم جلدی آتے تو یہ دیکھ لیتے۔ کہا کیا ہوا؟ فآذاہ وشتمہ، اس نے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی ہے، انہیں برا بھلا کہا ہے۔
اب جب حضرت امیر حمزہ نے یہ سنا فاحتمل حمزۃ الغضب، تو حضرت حمزہ کو غصہ آ گیا۔ اب یہ غصہ انہیں کیوں آیا؟ لما اراد اللہ تعالی بہ من کرامتہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی انہیں عزت و کرامت عطا فرمانا چاہتا تھا، اس لیے انہیں غصہ آیا۔ اب حدیث پاک میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کئی مقامات پر احادیث طیبہ میں غصے کے حوالے سے سخت وعیدیں آئی ہیں کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ احیاء العلوم میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا کہ حضور مجھے کوئی مختصر سا عمل بتائیے، یعنی کوئی چھوٹا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا تغضب، کو غصہ نہ کرنا۔ تو انہوں نے دوبارہ یہی سوال کیا کہ حضور مجھے کوئی چھوٹا سا عمل بتا دیجیے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرنا۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود ایک مرتبہ فرمایا کہ تم اپنے آپ میں پہلوان کس کو سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جسے کوئی پچھاڑ نہ سکے وہ پہلوان ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلوان تو وہ ہیں جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھیں، یعنی غصہ پی جائیں۔ اور سرکار نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا ما غضب احد الا اشفع علی جہنم، کہ جو شخص غصہ کرتا ہے وہ جہنم کے کنارے پر جا پہنچتا ہے۔ تو غصہ نہ کرنے کے لیے سرکار بار بار کہہ رہے لا تغضب، غصہ نہ کرنا، اور سرکار یہاں تک فرماتے غصہ کرنے والا جہنم کے کنارے پر پہنچ جاتا ہے۔ اور سرکار فرماتے بہادر وہ نہیں جو غصہ کرے، بہادر وہ ہے جو غصے پر کنٹرول کرے۔ ایک طرف تو غصے کے لیے یہ ساری وعیدیں ہیں کہ غصہ نہ کرنا، مگر ادھر حدیث پاک میں لکھا ہے کہ حمزہ غصہ ہوئے تو رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا۔ تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب آپ کے اپنے مومن بھائی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو تو لا تغضب، غصہ نہ کرنا۔ جب آپ کا اپنے اہل ایمان پڑوسی کے ساتھ معاملہ ہو تو لا تغضب، غصہ نہ کرنا۔ جب آپ کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کوئی معاملہ ہو تو لا تغضب، غصہ نہ کرنا۔ لیکن جہاں اللہ و رسول کی عزت کی بات آئے تو پھر وہاں غصہ پی جانا بزدلی ہے، حماقت ہے اور جہالت ہے۔ وہاں غصہ ہونے والے کو رب ایمان عطا فرما دیتا ہے کہ اس نے غیرت کھائی ہے میرے نبی کے لیے، اس نے غیرت کھائی ہے میری عظمت کے لیے۔ اب لوگوں کو یہاں اصلاح کی خاص ضرورت ہے کہ جہاں غصہ کرنا ہے وہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا ذرا دھیمی بات کرو، غصہ نہ کرو، یہ ہے، یہ فلاں ہے۔ اور جہاں ان کو مولانا سمجھاتے ہیں کہ اپنے بھائی کے ساتھ غصہ نہ کرو، اپنے پڑوسی کے ساتھ غصہ نہ کرو، اپنے اہل ایمان رشتہ داروں کے ساتھ غصہ نہ کرو، تو یہ روزانہ جھگڑتا رہتا ہے، روزانہ لڑائی کرتا ہے۔ تو یاد رکھو غصہ ایک فطری چیز ہے، ہر انسان کی فطرت میں غصہ رکھا گیا ہے۔ اسلام نے غصے والی صفت کو ختم نہیں کیا، کیونکہ اسلام فطری مذہب ہے، فطرت کی چیزوں کو مٹاتا نہیں ہے، لیکن اسلام فطری چیزوں کو صحیح راستہ عطا کرتا ہے۔ غصہ انسان کی فطرت میں ہے، وہ غضبناک ضرور ہوگا، مگر اسے کہا گیا کہ یہاں غصہ نہیں ہونا ہے، یہاں غصہ ہونا ہے۔ مگر آج ہم نے معاملہ الٹ کر دیا، اسی لیے الٹ ہو گئے۔ اللہ رسول کی بات آتی ہے تو کسی کو غیرت ہی نہیں آتی۔ اگر انہیں عقیدوں کی باتیں سمجھائی جائے، یہود و نصارہ، ہنود اور مشرکین کے حوالے سے کہا جائے، یا جو کلمہ پڑھ کر کے نبی کی شان میں توہین کرتے ان کی بات کہی جائے تو یہ کہتے مولانا ایسی بات نہ کرو۔ تو ایسی بات حضرت حمزہ نہ کرتے تو رب ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیسے فرماتا؟
تو اسلام میں دونوں رخ ہیں کہ کہاں غصہ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے۔ کاش کہ ہم اسلام کے صحیح رخ پر عمل کریں تو ہم خود بھی صحیح راستے پر آ جائیں، مگر جہاں غصہ کرنا ہے وہاں تو بغلگیر ہونا ہے، اور جہاں غصہ نہیں کرنا وہاں ہاتھ ملانے کو بھی تیار ہے۔ دیکھ لو شادیوں کا سیزن ہے، محسوس کر سکتے ہو، جہاں غصہ نہیں کرنے کا حکم ہے وہاں ہاتھ ملانے کے لیے بھی تیار نہیں، اور جہاں غصہ کرنے کا حکم ہے وہاں خود چل کے جائے گا اور بغل گیر ہوگا، معانقہ کرے گا۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہوئے، تو حدیث پاک میں فرمایا لما اراد اللہ تعالیٰ به من کرامتہ، کیونکہ اللہ نے ان کے ساتھ عزت و کرامت کا ارادہ فرما لیا۔ اب جب وہ غصہ ہوئے تو کیا ہوا؟ فخرج سریعا، جلدی سے نکلے، لا یقف علی احد کما کان یصنع یرید الطواف بالبیت، کہ جس طرح حضرت امیر حمزہ شکار کر کے آتے تو طواف میں جلدی کرتے، اسی طرح سے جب سنا حضور کے بارے میں کہ ابو جہل نے انہیں اس طرح برا سلوک کیا تو کسی کے پاس نہیں ٹھہرے، سیدھا ابو جہل کے پاس پہنچے، معدا لابی جہل ان یقع بہ، پورے اسلحے کو جسم پر سزا کر کے ابو جہل کے پاس پہنچے اس کو مارنے کے ارادے سے۔ فلما دخل المسجد، جب مسجد حرام میں حضرت امیر حمزہ داخل ہوئے، نظر الیہ جالسا فی القوم، تو آپ نے دیکھا کہ ابو جہل اپنی قوم میں بیٹھا ہوا ہے، فاقبل نحوہ، اس کی طرف متوجہ ہوئے، حتی اذا قام علی رأسہ رفع القوس، تو جب آپ اس کے پاس پہنچے تو اس کے سر کے قریب کھڑے ہو کر آپ نے کمان نکالی، جو تیر کمان تھا گلے میں لٹکایا ہوا وہ کمان نکالی، فضربہ بہا ضربۃ شجہ شجۃ منکرۃ، آپ اس سے کمان کے ساتھ ایسے بھڑ گئے کہ اس کو کمان کے ساتھ مارتے مارتے لہو لہان کر دیے، اتنا مارا ابو جہل کو۔ اب جب ابو جہل کو بہت زیادہ مارا تو ظاہر سی بات ہے کچھ ابو جہل کی بھی حمایت تھی۔ قامت رجال من قریش من بنی مخزوم الی حمزہ لینصروا ابا جہل، تو بنی مخزوم کے قریشی مرد امیر حمزہ کو مارنے کے لیے آگے بڑھے تاکہ ابو جہل کی مدد کرے۔ فقالوا، اور ان سب نے کہا، اب یہ دیکھو نبی کے لیے جو غصہ کرتا ہے، نبی کی عظمت و شان پر پہرا دینے کے لیے جو کسی سے بھیڑ جاتا ہے، پھر اس کو تانا کیا ملتا ہے، پھر اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو بنی مخزوم کے قریشی لوگوں نے حضرت امیر حمزہ سے کہا، ما نراک یا حمزہ الا قد سبعت، اے حمزہ ہم سمجھ گئے کہ تو بے دین ہو گیا، اے حمزہ ہم سمجھ گئے، سبعت تو پھر گیا، تو بے دین ہو گیا، تو نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا۔ آج بھی اگر آپ اپنے نبی کی عظمت و شان پر پہرا دینے کے لیے کسی کے ساتھ غصہ کریں گے تو کئی لوگ تمہیں بھی تانا دیتے ہوئے نظر آئیں، یہ عجیب قسم کا مولوی ہے، اور کوئی مولوی نہیں ہوگا عوام میں سے ہوگا تو اس کو بھی کہے کہ یار مولوی تو مولوی ہے، یہ بھی مولوی بنا پھرتا ہے۔ تو یہ تانا حضرت امیر حمزہ کو بھی ملا، ما نراک یا حمزہ الا قد سبعت، اے حمزہ ہم سمجھ گئے کہ تو صابی ہو گیا، تو پھر گیا، تو بے دین ہو گیا۔ تو حضرت حمزہ نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، آپ فرماتے وما یمنعنی قد استبان لی منہ ذلک، اب تم میں سے کوئی مجھے روک نہیں سکتا کیونکہ اب میرے سامنے حق ظاہر ہو چکا ہے۔ ما یمنعنی، اب تم مجھ پر روک نہیں لگا سکتے، اس لیے قد استبان لی، اب میرے لیے حق واضح ہو چکا ہے، حق ظاہر ہو چکا ہے۔ اور پھر آپ نے کہا انا اشہد انہ رسول اللہ،
تم یہ کہتے ہو کہ میں بے دین ہو گیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَأَنَّ الَّذِي يَقُولُ الْحَقُّ، اور فَوَاللَّهِ لَا أَنزَعُ فَامْنَعُونِي إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اب وہ یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ حق ہی کہتے ہیں، اب میں خدا کی قسم ان کا دامن نہیں چھوڑوں گا، اگر تم سچے ہو تو دامن چھڑا کے دکھاؤ۔ فَامْنَعُونِي إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَاللَّهِ مَا أَنزَعُ، میں اب اس نبی کی دہلیز چھوڑنے والا نہیں۔ کاش کہ آج کا سنی مسلمان بھی یہ لفظ بولے کہ جب بھی اس کے سامنے عقیدے کی بات آئے یا اس کے نبی کی کوئی غیر مسلم توہین کرتا ہے یا کوئی کلمہ پڑھنے والا توہین کرتا ہے تو اس کے سامنے وہ یہ کہ واللہ ما انزع، خدا کی قسم تیری بکواسات سے میں اپنے نبی کا در نہیں چھوڑوں گا، اگر تجھ سے ہو سکے تو مجھے چھڑا کر کے دکھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ایمان لائے، اور آپ کے ایمان لانے پر اللہ کے رسول علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہو گئے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے سب سے پہلے جو قافلہ جنگ کے لیے بھیجا، اس پہلے قافلے میں جن کو سرکار نے اپنے ہاتھوں سے جھنڈا باندھ کر کے دیا وہ حضرت امیر حمزہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنہیں جھنڈا دیا، اور ان کی شان یہ تھی قاتل یوم بدر بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیفین، کہ حضرت امیر حمزہ بیعت وقت دونوں ہاتھوں میں تلواریں رکھتے اور دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتے، دونوں ہاتھوں میں تلوار ہوتی اور دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے۔ کان بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب بھی تلوار چلاتے تو سرکار کے سامنے کھڑے رہ کر پہرا دیتے ہوئے تلوار چلاتے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے، میں اس کا ترجمہ کیا کروں کہ یہ جو نبی کی عظمت کی جب بات ہوتی ہے نا تو صحابہ کرام بھڑک جاتے تھے، یعنی کوئی ان کی عظمت و شان پر حملہ کرتا تھا، ان کی غیرت جوش میں آ جاتی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد میں آپ تشریف لے گئے تو سباع الخزاعی حضرت امیر حمزہ نے اس سے کہا حلم الیہ یا ابن مقطعۃ البذور، یعنی مقطعۃ البذور، چونکہ یہ جو سباع الخزاعی تھا اس کی ماں ختنے کیا کرتی تھی جی، تو آپ نے اس کو اسی لفظ سے یاد کیا۔ اب میں اس کا ترجمہ کیسے کروں، یعنی اتنے سخت لفظوں سے اس کو آپ نے ضرب لگائی کہ اس کی نانی یاد آ گئی۔ تو یہ ہے اسد اللہ و اسد الرسول۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بھی کتابوں میں موجود ہیں کہ حضرت امیر حمزہ سے پہلے جو شہید ہوئے تھے، یعنی جنگ احد سے پہلے، تو اس وقت چونکہ شہید جو راہ حق میں شہید ہوتا ہے اس کو غسل دینے کا حکم نہیں ہے، نہ کفن دینے کا حکم، اس کو اسی خون آلود کپڑوں میں دفن کرنے کا حکم، اور اس وقت تک حکم یہی تھا کہ ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھی جائے، ان کی نماز جنازہ بھی نہیں، ان کا غسل بھی نہیں، کفن بھی نہیں، سیدھا دفن کرنا۔ مگر شہیدوں میں سب سے پہلے جن کا جنازہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پڑھا وہ حضرت امیر حمزہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے۔ اس کے بعد سے وہ حکم تو باقی رہا کہ انہیں غسل نہیں دینا، انہیں کفن نہیں دینا شہید کو، مگر پھر یہ حکم جاری ہوا کہ ان کا جنازہ ضرور پڑھا جائے گا، اور جنازہ شہید کے پڑھنے کی ابتدا سرکار نے حضرت امیر حمزہ سے فرمائی۔ یہ بھی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہی پڑھا، لیکن ان کے جنازے میں کئی خصوصیتیں بھی رہی، اور وہ اس طرح سے
کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سب سے پہلے حکم دیا کہ حمزہ کی لاش کو لایا جائے. تو امیر حمزہ کی لاش کو لایا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھا. پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم دیا کہ اب ان کی لاش ہٹائی نہ جائے، دوسرے 9 شہیدوں کی لاشوں کو لا. اور پھر 9 کو لائے تو سرکار نے پھر ان کا جنازہ پڑھا امیر حمزہ کو ساتھ میں رکھ کر کے. اللہ کے رسول علیہ السلام جنازہ پڑھ چکے تو پھر سرکار نے فرمایا ان 9 کو لے جاؤ، حمزہ کو رکھیں. پھر سرکار نے فرمایا باقی 9 کو لا کر رکھو. پھر رکھا گیا تو سرکار نے پھر سب کا جنازہ پڑھا. اس طرح سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت حمزہ سمیت 70 شہداء پر نماز جنازہ ادا فرمایا. یعنی پہلے تو اسپیشلسٹ امیر حمزہ کا جنازہ پڑھا، پھر سرکار نے فرمایا ان کا رہنے تو باقی 9 کو لاؤ. 9 کو لا کر رکھا گیا تو 10 کا ساتھ میں پڑھا. سرکار نے فرمایا اب یہ 9 کو لے جاؤ، پھر دوسرے 9 کو لاؤ. پھر ان کے ساتھ امیر حمزہ کے ساتھ پڑھا. پھر کہا ان 9 کو لے جاؤ، پھر باقی دوسرے 9 کو لاؤ. اس طرح 70 صحابہ جن میں 66 انصاری صحابہ ہیں اور 4 مہاجر صحابہ. بدر میں جو شہید ہوئے 66 صحابہ پراپر مدینے کے انصار صحابہ عہد میں شہید ہوئے اور 4 مہاجر شہید ہوئے. یوں 70 صحابہ شہید ہوئے اور ان 70 میں سے ہر ایک کے جنازے کے ساتھ سرکار نے حضرت امیر حمزہ کی جنازے کو بھی شرکت میں عطا فرمایا، ان کو شریک رکھا. اسی لیے امام شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امیر حمزہ پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے 70 یعنی 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی. 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی. چونکہ ایک نماز جو پڑھی جاتی ہے نا، وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک پڑھی گئی تو ایک ہی ہوئی، وہ ایک ہر ایک کے لیے مستقل ہے. نہیں سمجھیں، 10 جنازے رکھے ہو، ایک جنازے کی نماز پڑھی، تو ایسا نہیں ہے کہ پڑھنے میں تو ایک ہے مگر ان 10 کے حق میں ہر ایک کے حق میں اپنی اپنی ہے. تو اس طرح سے سرکار نے امیر حمزہ پر 70 یعنی 70 مرتبہ نماز جنازہ ادا فرمایا. یہ ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان. اور ان کے حوالے سے اور بھی مزید کئی باتیں ہیں، لیکن چونکہ وقت ہو رہا ہے اس وجہ سے میں اس کی تفصیل کی طرف نہیں جاتا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود حضرت امیر حمزہ کے بارے میں ایک شعر بھی فرمایا، یا حمزہ یا کاشف الکربات، اے حمزہ اے بلاؤں کو دور کرنے والے حمزہ، اے چہرے رسول علیہ السلام سے دشمنوں کو دور کرنے والے حمزہ. اللہ کے رسول علیہ السلام کو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خصوصی پیار تھا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو اسد اللہ اور اسد رسول ہی کا خطاب بھی عطا فرمایا. اب اس سلسلے میں مزید تفصیل ہے کہ حضرت امیر حمزہ کی جو شہادت ہوئی، اسی پر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، اور دوسری آیت کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی مت کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں رزق پاتے ہیں. جب سرکار فرماتے ہیں کہ جعل اللہ ارواحهم فی جوف طیر خضر، سرکار فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ شہدائے احد جنت میں سبز پرندوں کے جسموں میں اللہ نے ان کو رکھا، اور وہ جنت کی نہروں پر جاتے ہیں، جنت کے درختوں سے کھاتے ہیں، اور پھر جب کھا پی لیتے ہیں تو عرش کے نیچے جو سونے کی قندیلیں لٹکی ہیں وہ اس میں جا کر کے آرام کرتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتقال کے بعد ایسا سکون اور اتنے مرتبے ملے تو اصل میں معاملہ کیا تھا، یہ قرآن کی آیت میں نہیں پڑھتا، صرف ترجمہ کر دیتا ہوں کہ جب احد میں صحابہ شہید ہوئے نا تو جو منافقین تھے نا ان لوگوں نے تانا دیا کہ دیکھو ہم نہیں کہتے تھے کہ نہ جاؤ تم، ہم نہیں گئے تھے، دیکھو بچ گئے نا، اب یہ گئے تو قتل ہو گئے. تو اس طرح سے وہ گھر گھر جا کر کے جن کے شہید ہوئے تھے ان کو اس طرح کے ورگلاتے تھے کہ کیوں جاتے ہو اس نبی کے ساتھ، یہ تمہیں مروا دیتے. جی
یہ تمہیں مصیبتوں میں ڈال دیتے. تو آج بھی ایسی پوزیشنیں ہو سکتی ہیں لوگوں کے ذہنوں میں کہ بھئی فلاں مولانا کے ساتھ زیادہ مت چلو ورنہ یہ تمہیں مصیبتوں میں ڈال دے گا. جی فلاں بندے کے ساتھ مت چلو ورنہ وہ تمہیں تکلیفوں میں ڈال دے گا. تو یہ منافقین گھر گھر جا کر کے کیا کرتے تھے اس قسم کی باتیں. لیکن اب امیر حمزہ شہید ہوئے، جنت میں اتنے درجات بلند ہوئے، ٹیک لگا کر سرکار نے انہیں بیٹھے دیکھا تو امیر حمزہ نے اللہ کی بارگاہ میں کہا من یبلغ اخواننا عنا، کون ہے جو ہمارے بھائیوں کو ہماری خبر پہنچا دے کہ اللہ نے ہمیں کتنا بلند مرتبہ دیا ہے. کاش کہ ہمارے بھائیوں کو پتا چلے تاکہ وہ ان منافقوں کے بہکاوے میں نہ آئے. اور میں یہاں اس بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں، کئی لوگ جب دین کے راستے میں قدم اٹھاتے ہیں، دین پر عقائد پر سختی کے ساتھ عمل کرتے ہیں، تو جب ان پر آزمائشیں آتی ہیں تو کچھ مذبذب قسم کے لوگ کہتے ہیں دیکھو اب یہ کیسا پھنسا ہے، اب یہ کیسا تکلیفوں میں پڑا ہے. تو وہ اس سے لطف بھی اٹھاتے ہیں اور تانا بھی دیتے ہیں. مگر یاد رکھنا اہل ایمان کے لیے دنیا کچھ نہیں ہے، ان کے لیے جو کچھ ہے وہ آخرت ہی ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر حق کی راہ میں تانے ملے کیا تیر کیوں نہیں مل جاتے. اور حق کی راہ میں امیر حمزہ کی آنکھیں نکال دی گئی، ناک کاٹ دی گئی، کان کاٹ دیے گئے، انگلیاں کاٹ دی گئی، سینہ چیر کر کے کلیجہ نکال کر کے چبایا گیا، مگر ہے کسی میں ہمت کہ ان کے اس شہادت کو بری موت کرے. سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی کتنی دردناک شہادت سے آپ گزرے، مگر ہے کسی میں جرأت کہ جو ان پر تانا دے سکے. تو معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ بد عقیدگی اور بد عملی میں رہ کر کے شیش محل میں بھی مرنا بری موت ہے، اور حق کے لیے جسم کی بوٹی بوٹی ہو جائے تو یہ بھی اچھی موت ہے. اس معیار کو سمجھنا پڑے گا ہمیں، اور جب اس معیار کو سمجھے گا تبھی وہ بے خطر چلے گا، چونکہ اس کا ایمان ہوگا کہ مرنے کے بعد ہی کی تو حقیقی زندگی ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، کہ آخرت کی زندگی ہی زندگی گزارنے کے قابل ہے. اگر اس کا یقین ہوگا تو وہ بے خوف چلے گا. کسی زمانے میں ہمیں بھی کہا جاتا تھا کہ تمہیں یہ کر دیں گے، تمہیں وہ کر دیں گے، تو ہم نے کہا تھا کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے وہ کر کے دکھا دو. ہم تو رب کی رضا پر چل رہے ہیں اور وہ رب محافظ ہیں، اور اس کی راہ میں موت آئے گی تو اس سے بہتر اور موت کون سی ہے. تو ساتھیوں، سیدنا امیر حمزہ کی زندگی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہمیں دین پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے، اور جہاں غضبناک ہونا ہو وہاں سن من بیٹھے نہیں رہنا ہے، اور جہاں غصہ نہیں ہونا ہے تو وہاں غصہ نہیں ہونا ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کی زندگیوں سے ہمارے لیے نصیحت ہے، اس کو یاد رکھیں، اس پر عمل کریں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب اس میں چلا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام شہداء احد کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.